وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. سورۃ الزمر کی ایک آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خطاکار بندوں سے، گنہگار بندوں سے خطاب کر کے کہا کہ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے گناہ کر کے اپنے آپ پہ بہت زیادہ ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. آیت کے شان نزول کے بارے میں آتا ہے کہ کچھ صحابہ جو مشرف و اسلام ہوئے، ایمان لائے، تو اسلام میں آنے کے بعد انہیں اسلام سے پہلے کیے ہوئے گناہوں کی یاد ستانے لگی. اسلام سے پہلے کیے ہوئے گناہوں کو یاد کر کے پریشان ہونے لگے. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تمہارے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، تمہارے گناہ زمین اور آسمان کے برابر کیوں نہ ہو، یہ مایوس نہ ہونا، اس لیے کہ تمہارا ایک رب ہے جو تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے. شرط یہ ہے کہ تمہارے اندر ندامت ہو. احساس ندامت کے ساتھ تم اگر اس کے حضور گڑ گڑاؤ گے، اس سے دعا کرو گے، مناجات کرو گے، سرگوشی کرو گے، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. بھائیو، انسان فطرتاً خطاکار واقع ہوا ہے. ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے اور ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے. یہ صرف انبیاء علیہم السلام کا خاصہ ہے کہ انبیاء اور رسول علیہم السلام گناہوں سے معصوم ہوا کرتے ہیں. انبیاء اور رسول علیہم السلام کے علاوہ جتنے انسان ہیں وہ لاکھ کوشش کریں گناہوں سے بچنے کی، ان کا بشری تقاضا ہے، انسان ہونے کا تقاضا ہے کہ کبھی نہ کبھی گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے. غلطی یہ نہیں کہ غلطی ہو جائے، غلطی یہ ہے کہ غلطی ہو اور اس پہ توبہ نہ ہو. غلطی یہ نہیں کہ گناہ ہو جائے، غلطی یہ ہے کہ گناہ ہو اور انسان اس سے رجوع نہ کرے، گناہ پر گناہ کرتا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر تم لوگ گناہ کر کے توبہ نہیں کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ ایک ایسی قوم کو لائے گا جو گناہ کرے گی اور توبہ کرے گی، اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا. حدیث کا مطلب کیا ہے؟ حدیث گناہ کرنے کی دعوت نہیں دے رہی ہے. حدیث گناہ کرنے کی دعوت نہیں دے رہی. گناہ تو ہو ہی جائے گا، انسان لاکھ احتیاط کرے کبھی نہ کبھی ہو جاتا ہے. گناہ جب ہو جائے تو گناہ پر توبہ کرنے کی دعوت دے رہی حدیث. اور حدیث یہ بتا رہی ہے کہ توبہ و استغفار کی ادا اللہ کو بے حد پسند ہے. بندہ جب گناہ کرتا ہے، گناہ کر کے احساس ندامت کے ساتھ روتا ہے، تڑپتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو اس وقت اس کی آنکھ سے نکلنے والا ایک ایک آنسو بھی موتی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک احساس ندامت سے نکلنے والا ایک ایک آنسو بھی موتی کی قیمت رکھتا ہے، اور احساس ندامت سے نکلنے والے ایک ایک آنسو کے اندر وہ تاثیر ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑے گناہ کے دھبے کو بھی وہ دھل کے رکھ دیتا ہے. توبہ و استغفار کی ادا
اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے، توبہ و استغفار کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے، اس لیے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی شان غفاری کا ظہور ہوتا ہے۔ بندہ جب گناہ کر کے توبہ کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، نادم ہوتا ہے اور اپنے خطاکار ہونے کا، گنہگار ہونے کا اقرار اور اعتراف کرتا ہے، رب العالمین کی شان غفاری کا اس وقت ظہور ہوتا ہے، اس کی رحمت جوش میں آتی ہے اور بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے لگتی ہے۔ وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ کہ بندوں کے گناہ سمندر کے جھاگ اور سمندر کے کف کے برابر کیوں نہ ہو۔ بندے کی توبہ سے رب کو کتنی خوشی ہوتی ہے، اس خوشی کو ایک تمثیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تمثیل کے ذریعے سے سمجھایا ہے کہ ایک شخص صحرا میں سفر کر رہا تھا۔ صحرا جہاں نہ کہیں پانی ہوتا ہے نہ کہیں اسباب زندگی ہوتے ہیں، ایک شخص اپنی اونٹ پر سفر کر رہا تھا اور اسی اونٹ پر اس کا پانی بھی تھا، اس کی غذا بھی تھی۔ ایک جگہ اس نے تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا کہ اس سے اس کی سواری کھو گئی، اس کی سواری کھو گئی، عین صحرا میں اس کی سواری اس سے کھو گئی، جس پر اس کا پانی تھا، جس پر اس کی غذا تھی۔ اب وہ شخص صحرا میں نہ آگے بڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ صحرا میں چلنا ہر کس و ناکس کی ہمت کی بات نہیں ہوتی، اور پھر پیاس لگے تو پیے گا کہاں سے کہ صحرا ہے، پانی نہیں، بھوک لگے تو کھائے گا کیا کہ اس کے پاس کوئی غذا نہیں اور صحرا میں غذائی چیزیں ہوتی بھی نہیں۔ وہ مایوس ہو گیا، سواری کے گم ہونے پر مایوس ہو گیا، زندگی سے مایوس ہو گیا اور زندگی سے مایوس ہو کر ایک درخت کے نیچے آ کر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد کیا دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اس کے پاس آ کے کھڑی ہوئی ہے، اس کی سواری اس کے پاس آ کے کھڑی ہوئی ہے، اس کا اونٹ اس کے پاس خود بخود آ گیا ہے۔ اس کو اتنی خوشی ہوئی، زندگی سے مایوسی کے بعد پھر گویا زندگی مل گئی، اس کو اتنی خوشی ہوئی، اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا، پروردگارا تیرا شکر ہے، میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ کیا مطلب؟ اتنی زیادہ خوشی اس کو ہوئی اور اس قدر خوش ہوا اسے یہ ہوش نہ رہے کہ اس کی زبان سے کیا جملہ نکل رہا ہے۔ وہ شکرانے کے طور پہ کہنا چاہ رہا تھا کہ پروردگارا تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، اور اس کی زبان سے نکلا فرط مسرت میں، خوشی کی انتہا میں یہ نکلا کہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کر کے توبہ کرتا ہے، رب کو اتنی ہی خوشی ہوتی ہے جتنی خوشی کے اس شخص کو جو زندگی سے مایوس ہو چکا تھا اور پھر سے سواری ملنے کے بعد زندگی کی کرن جب نظر آئی تو یہ جس قدر خوش ہوا تھا اسے یہ تک خبر نہ تھی کہ زبان سے کیا نکل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ سے اس قدر خوشی ہوتی ہے۔ گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک کو صغیرہ گناہ کہتے ہیں اور ایک کو کبیرہ گناہ کہتے ہیں۔ اہل علم نے صغیرہ اور کبیرہ میں فرق کرتے ہوئے بتایا کہ ہر وہ گناہ جس پر کتاب و سنت میں کسی عذاب کی وعید آئی ہو یا جس کے کرنے والے پہ اللہ کے غضب اور اس کی لعنت اور اس کی پھٹکار کی وعید سنائی گئی ہو وہ کبیرہ ہوتا ہے، اور اس کے سوا جو بھی گناہ ہیں وہ صغیرہ ہوتے ہیں۔ صغیرہ گناہ یہ از خود معاف ہوتے رہتے ہیں، انسان نماز پڑھتا ہے، صغیرہ گناہ نمازوں سے معاف ہوتے ہیں، انسان کوئی بھی نیکی کرتا ہے وہ نیکیوں سے صغیرہ گناہ خود بخود معاف ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن کبیرہ گناہ جو بڑے گناہ ہوتے ہیں، جیسے السبع الموبقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، شرک ہے، سود کا کھانا ہے، میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگنا ہے، اجتنبوا السبع الموبقات، لوگوں 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے کہا کہ وَمَا یا رسول اللہ، یہ 7 ہلاک کر دینے والے گناہ کیا ہیں؟ آپ نے کہا الشرک باللہ، شرک، والسحر، جادو، وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، ناحق کسی کا قتل کرنا، وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کا کھانا، وَأَكْلُ مال الیتیم، یتیم کا مال کھانا، والتولی یوم الزحف، جنگ کے دن پیٹ پھیر کر بھاگنا، وقذف المحصنات المغافلات المؤمنات، اور بھولی بھالی مومن عورتوں پر بہتان لگانا، ان کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں میں بھی ان 7 گناہوں کو اور کبیرہ قرار دیا۔
تو جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ تو خود بخود معاف ہوتے رہتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ کے لیے توبہ ضروری ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے کہا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اے لوگو، جن کبیرہ گناہوں سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے ان سے بچو گے، پرہیز کرو گے، تمہارے چھوٹے گناہوں کو ہم خود بخود معاف کرتے جائیں گے۔ تو بھائیو معلوم ہوا کبیرہ گناہ جب بھی ہوتا ہے، بڑا گناہ جب بھی ہوتا ہے، انسان کو فوراً توبہ کرنی چاہیے، فوراً اللہ کی جانب رجوع کرنا چاہیے، فوراً اللہ کے حضور توبہ کرنا چاہیے۔ کبیرہ گناہ سے جو توبہ ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے؟ کبیرہ گناہ، کوئی بھی کبیرہ گناہ ہو، وہ چوری ہو، وہ زنا ہو، وہ ڈاکہ زنی ہو، وہ سود خوری ہو، کوئی بھی کبیرہ گناہ ہو، اس سے توبہ کرنے کا ضابطہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں توبہ یہ ہے کہ زبان سے کہہ دیا جائے توبہ توبہ اور توبہ ہو گئی، نہیں، توبہ کرنے کا ایک طریقہ ہے، توبہ کرنے کے اصول و ضوابط ہیں۔ ہماری توبہ ان اصول و ضوابط کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ لہذا کسی بھی کبیرہ گناہ سے توبہ کرنے کا پہلا اصول یہ ہے کہ انسان اس گناہ کو چھوڑے، اس گناہ کو چھوڑے۔ یہ توبہ نہیں کہ گناہ کرتے بھی رہے اور پھر توبہ بھی ہوتی رہے، گناہ کرتے بھی رہے اور توبہ بھی ہوتی رہے، توبہ نہیں۔ توبے کی پہلی شرط یہ کہ انسان گناہ چھوڑے۔ چوری سے توبہ کرنا ہے، پہلے وہ گناہ چھوڑنے کا فیصلہ کرے کہ میں گناہ چھوڑ رہا ہوں، پھر توبہ کرے۔ زانی زنا سے توبہ کر رہا ہے، پہلے گناہ چھوڑنے کا فیصلہ کرے اور پھر توبہ کرے، اور اس کے بعد انسان نادم ہو، اس کے اندر احساس ندامت ہو، گناہ چھوڑنے کے بعد جو گناہ ہو چکا ہے اس پر نادم ہو، شرمندہ ہو، اس کو یاد کر کے رویا کرے، کیسی غلطی مجھ سے ہو گئی، کتنا بڑا گناہ مجھ سے ہو گیا، نادم ہو، ندامت ہو۔ اور ندامت کے بعد تیسرا ضابطہ یہ ہے العزم علی اللہ یعود، کہ آئندہ پھر سے گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو۔ توبہ تو ہو رہی ہے زبان سے اور دل میں ارادہ یہ ہے کہ موقع آئے تو پھر کریں گے، یہ توبہ نہیں، یہ توبے کا مذاق ہے۔ توبے میں 3 شرطیں ہونی چاہیے: توبہ چھوڑنا، پھر جو غلطی ہوئی اس کو چھوڑنا، پھر غلطی پہ نادم ہونا، شرمندہ ہونا، اور پھر یہ پختہ ارادہ کہ آئندہ نہیں کریں گے۔ ان شرائط کے ساتھ جو توبہ ہوتی ہے وہی توبہ اللہ کے نزدیک قبول ہوتی ہے۔ ہاں، کسی نے ان تینوں شرائط کے ساتھ توبہ کی، ارادہ تھا، پختہ ارادہ تھا آئندہ نہیں کریں گے، 10-20 سال بعد پھر کبھی ایسی غلطی انسانی تقاضے کے تحت ہو گئی، اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن توبہ کے وقت ہی یہ ارادہ ہو آئندہ پھر کریں گے، یہ توبہ نہیں ہے، توبہ کا مذاق ہو جائے گا۔ اور اگر گناہ کا تعلق حقوق العباد سے اگر ہے تو اہل علم نے ایک اور ضابطے کا اضافہ کیا، ایک اور اصول، کہ حقوق العباد میں کوتاہی پر توبے کی ایک شکل ان 3 شرائط کے ساتھ ساتھ ایک اور شکل یہ ہے کہ حق کو حقدار کو تک لوٹائے۔ کسی کی زمین ہڑپ کر لی ہے، اب اس سے توبہ کر رہے ہیں، یہ توبہ نہیں اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے فلاں کی زمین ہڑپ کر لی ہے، زمین واپس کرنے کا نام تو نہیں لے رہے اور مسجد میں آ کے توبہ کر رہے ہیں، مذاق ہے یہ، کھلواڑ ہے یہ۔ توبہ ہو، توبہ کا طریقہ یہ ہے زمین پہلے واپس کریں، زمین واپس کریں، زمین ہی نہیں، جس کا جو حق لیا ہے اس کا حق واپس کرے، اور واپس کر کے توبہ کرے، وہ سچی توبہ ہے۔ حق کو حقدار تک نہ لوٹایا جائے اور زبانی توبہ کی جائے، ایسی توبہ عند اللہ قبول نہ ہوگی، مقبول نہ ہوگی۔ حتیٰ کہ اہل علم نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر کسی کی غیبت کر دی تھی تو یہاں بھی چاہیے کہ اس کے سامنے اگر اس سے خود معذرت کرے انسان کہ بھائی معاف کر دو، میں نے آپ کی غیبت کر دی ہے۔ لیکن اگر آپ کو یہ اندیشہ ہو کہ اگر میں جا کے بتاؤں گا فلاں شخص کو کہ میں نے آپ کی غیبت کی ہے مجھے معاف کر دو، وہ جو ہے معاف کرنے کے بجائے، خوش ہونے کے بجائے مزید مجھ سے بدظن ہو جائے گا، معاف نہیں کرے گا، اہل علم کہتے ہیں ایسی صورت میں اسے بتانے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، اور جس مجلس میں جن لوگوں کے سامنے غیبت کی ہے اسی مجلس میں انہی لوگوں کے سامنے موقع آنے پر اس شخص کی کسی اچھائی اور خوبی کا ذکر کر دے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے تدارک ہو جائے گا، تلافی ہو جائے گی۔ تو بھائیو توبہ اس طرح ہوا کرتی ہے، توبہ کرنے والے بندے اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ اور توبہ کیسی ہوتی ہے؟ آپ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو پڑھو،
صحابہ کرام رضوانullah علیہم اجمعین اور عہد نبوی میں ایسے واقعات ملتے ہیں جن میں سے ہر ایک واقعات توبہ و انابت اللہ میں اپنی مثال آپ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے، ظہر کا وقت ہے، ایک صاحب آئے اور آگے کہنے لگے یا رسول اللہ انی عالجت امرأة فی اقصى المدینہ وانی اصبت منها ما دون ان امسها۔ کہا اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، بہت بڑا گناہ کرایا ہوں، بہت بڑا خطا کار آپ کے سامنے کھڑا ہے، بہت بڑی غلطی کرایا ہوں۔ کہا کیا کیا؟ کہا مدینے کے کنارے ایک خاتون کے ساتھ میں نے غلط کاری کر لی۔ ہاں اللہ کے نبی، میں نے بڑا کام تو نہیں کیا، بڑا گناہ تو نہیں کیا، لیکن بوسو کنارے جیسے کچھ کام میں نے کر لیا۔ اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، مجھے پاک کیجئے، مجھے پاک کیجئے۔ ظہر کی نماز کا وقت آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر اٹھ کھڑے ہوئے، بڑی جماعت کے سامنے کہا اللہ کے نبی مجھے پاک کیجئے۔ بھائیو دیکھو، ندامت اس کو کہتے ہیں، پشیمانی اس کو کہتے ہیں، شرمندگی اس کو کہتے ہیں۔ غلطی ہوئی وہاں جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں، تنہائی میں غلطی ہوئی جہاں اللہ کے سوا کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، اور غلطی کرنے کے بعد ایسے نادم ہوئے ہیں، ایسے شرمندہ ہوئے ہیں، احساس ندامت سے ایسے تڑپ رہے ہیں۔ بھری مجلس میں جہاں سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ ہیں، بھلی مجلس میں آ کے اپنے گنہگار ہونے کا، خطا کار ہونے کا اقرار کر رہے ہیں۔ اس سے سچی ندامت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے سچی شرمندگی کیا ہو سکتی ہے؟ انہوں نے یہ سوچا نہیں کہ صحابہ ہیں، میری بے عزتی ہوگی، بدنامی ہوگی، کچھ نہیں سوچا، بس وہ گناہ سے پاک ہونا چاہ رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ انہیں سزا دینے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ سزا کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ سزا کا مقصد سامنے والے کو گناہ سے روکنا۔ یہاں سزا کے بغیر وہ ندامت حاصل ہے، یہاں سزا کے بغیر وہ پشیمانی حاصل ہے، یہاں سزا کے بغیر وہ شخص شرمندہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ کہا ہاں پڑھی ہے، جاؤ اللہ نے تمہارے گناہ کو معاف کر دیا۔ بھائیو غیر معمولی واقعہ ہے، تنہائی میں جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں وہاں غلطی ہو گئی انسان ہونے کے ناطے، لیکن کیسے تھے سبحان اللہ اس زمانے کے لوگ؟ غلطی ہونے کے فوراً بعد احساس ندامت سے تڑپ اٹھتے تھے۔ اور اللہ اکبر، یہ جو امرہ غامدیہ ہے، یہ جو امرہ غامدیہ ہے جن کا واقعہ کتب حدیث میں ہر کتاب میں مروی ہے، اللہ اکبر، میں تو کہتا ہوں یہ اسلامی تاریخ نہیں، پوری انسانی تاریخ کا یہ واقعہ اپنی مثال آپ ہے۔ آپ پوری انسانی تاریخ میں ایسی مثال آپ ہرگز نہیں دکھا سکتے۔ انسان تھی یہ امرہ غامدیہ، ایک خاتون قبیلہ غامد کی، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، زنا کر بیٹھی، لیکن احساس ندامت سے تڑپ اٹھی، احساس ندامت سے تڑپ اٹھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، آ کر عرض کیا اے اللہ کے نبی میں نے گناہ کر لیا ہے، مجھے پاک کیجئے، میں نے گناہ کر لیا ہے، مجھے پاک کیجئے۔ 4 مرتبہ اعتراف کیا، 3 مرتبہ انہوں نے اعتراف کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعراض کرتے رہے، اس لیے کہ اہل علم کہتے ہیں زنا کے ثبوت کے لیے 4 مرتبہ اقرار کرنا پڑتا ہے۔ 3 مرتبہ انہوں نے اقرار کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اعراض کیا تو کہنے لگی اے اللہ کے نبی لگتا ہے آپ مجھے ویسے ہی واپس کرنا چاہتے ہیں، لوٹانا چاہتے ہیں جیسے آپ نے ماعز اسلمی کو لوٹایا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں یہ خبر تھی کہ ماعز اسلمی کو زنا پر کیا سزا دی گئی تھی، انہیں معلوم تھا کہ ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ کو پتھروں سے مار مار کے ختم کیا گیا تھا، اس لیے کہ اسلام میں شادی شدہ شخص مرد اور عورت زنا کرتے ہیں ان کی سزا رجم ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کو سزا کیا ملنے والی ہے، انہیں خبر تھی کہ پتھروں سے مار مار کر ختم کیا جائے گا، لیکن عذاب جہنم کا خوف، آخرت کی رسوائی کا خوف ایسا غالب تھا، دنیا کی اس تکلیف کو برداشت کرنا منظور کر لیا۔ 4تھی مرتبہ کہا اے اللہ کے نبی مجھے پاک کیجئے، میں بڑی بدکار ہوں، میں نے گناہ کر لیا۔ جب 4 مرتبہ اقرار کر چکی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی ہم تمہیں رجم نہیں کریں گے، جاؤ ولادت کے بعد آنا، بچے کی ولادت کے بعد آنا۔ گئیں، ولادت ہوئی، ولادت ہونے کے بعد بچے کو اپنے ہاتھ میں لے کر آئیں۔ غور کرو، اللہ کے نبی نے بلایا نہیں انہیں، وہ از خود ولادت کے بعد اپنے بچے کو لے کر نبی کی خدمت میں حاضر ہو رہی ہیں۔
आके कहा अल्लाह के नबी ये देखिए बच्चा पैदा हो गया, मुझे पाक कीजिए अपने गुनाह से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हम अभी तुम्हें सजा नहीं देंगे, तुम्हें सजा देंगे कि तो इस बच्चे को दूध कौन पिलाएगा, जाओ मुद्दत रज़ात खत्म होने के बाद आना। वापस हुई, बच्चे को दूध पिलाती रही। जब बच्चा रोटी खाने के काबिल हो गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बच्चे को इस हाल में लेकर आई। बच्चे के हाथ में रोटी थी, बच्चा रोटी खा रहा था। और यहां भी अल्लाह के नबी बुलाए नहीं, वाज खुद आई। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे को रोटी खाते हुए देखा। आपने बच्चे को एक सहाबी के हवाले किया, एक सहाबी की कफालत और परवरिश में दे दिया और हुक्म दिया कि इन्हें जो है रज्म कर दिया जाए, संसार कर दिया जाए। भाई अल्लाह की कसम कहता हो कि एहसास नदामत, गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा होने के सिलसिले में यह वाकया पूरी इंसानी तारीख में अपनी मिसाल आप है। पूरी इंसानी तारीख में अपनी मिसाल आप है। क्यों भाइयों, इंसान के अंदर मुमकिन है एहसास नदामत होता है, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना, 2 महीने रहता है, उसके बाद ये एहसास खत्म हो जाता है। लेकिन एक ऐसी खातून थी, एक तो हमल की मुद्दत 9 महीने होती है, 9 महीनों तक वो एहसास नदामत से तड़पती रही। फिर मुद्दत रज़ात 2 साल होती है, हम फर्ज कर ले उन्होंने 1 ही साल दूध पिलाया होगा, वो 1 साल, यानी 2 साल तक अपने किए हुए गुनाह पर एहसास नदामत से तड़पती रही। 2 साल तक वो गुनाह का एहसास उन्हें तड़पाता रहा। नहीं मालूम कितने आंसू उन्होंने बहाए, कितनी बेचैन रही। और ताज्जुब की बात यह है कि हर मर्तबे उन्हें बुलाने की भी जरूरत नहीं पेश कर रही है, पेश नहीं, और उन्हें बुलाने की भी जरूरत पेश नहीं आ रही है, बल्कि वो अज खुद आ रही है, अज खुद आ रही है। अल्लाह अकबर, कैसा मुआशरा है जहां ऐसा मुआशरा हो, न किसी पुलिस के महकमे की जरूरत है और न किसी खुफिया महकमे की जरूरत है, जहां मुजरिम खुदा के हाकिम के सामने इकरार करता हो। यह माहौल और यह मुआशरा अल्लाह की कसम सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की तालीमात से ऐसा पाकिज़ा मुआशरा कायम हो सकता है। सजा दी गई और जब पत्थर मारा गया, उनके खून का छींटा खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु पे लग गया। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु की ज़बानी उस खातून के हक में कोई बुरी बात निकल गई। अल्लाह के नबी ने खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु से कहा, खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु से कहा, वल्लाहि लक़द ताबत तौबतन लौ क़ुसिमत बैन 70 मिन अहलिल मदीनति वल्ला वसिअतहुम। ए खालिद, उस खातून को बुरा मत कहो। क्यों? अल्लाह की कसम, उसने ऐसी तौबा की है कि अगर इसकी तौबा को मदीने के 70 गुनहगारों में तकसीम कर दिया जाए तो मदीने के 70 गुनहगारों की बख्शिश हो जाए। भाइयों, मदीने का गुनहगार जो मदीना जैसे मुकद्दस मुकाम पे रहकर अल्लाह की नाफरमानी करे, वो सरजमीन हरम है, वहां का गुनहगार बड़ा पापी होता है, बड़ा गुनहगार होता है। लेकिन यह ऐसी तौबा इस खातून ने की है, मदीने के 70 गुनहगारों में इस एक खातून की तौबा बांट दी जाए, 70 गुनाहों की भी बख्शिश हो जाए। तौबा और इस्तिग़फ़ार में यह वाक़या अपनी मिसाल आप है, जहां अल्लाह ताला की खशियत और खौफ इलाही, खशियत इलाही, जहन्नम के अजाब के खौफ के सिलसिले में अल्लाह की कसम, ये इंसानी तारीख में यह वाक़या अपनी मिसाल आप है। भाइयों, हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की जिंदगियां पढ़ेंगे आपको ऐसे दसियों वाक़ियात मिलेंगे। बसा औक़ात तौबा और इस्तिग़फ़ार के लिए एक चीज जरूरी होती है, क्या है कि तहवील मकानी करना। एक शख्स बसा औक़ात होता है, नेक बनना चाहता है, मुत्तकी बनना चाहता है, तौबा करना चाहता है अपनी साबिक़ा बुरी जिंदगी से, मगर एक चीज रुकावट बनती है, माहौल, दोस्तों अहबाब, वो मुआशरा। जिस माहौल, जिस बस्ती और जिन दोस्तों अहबाब के साथ रहकर उसने गुनाह किए, वो नेक बनना भी चाहे, वो दोस्तों अहबाब उसे नेक बनने नहीं देते, वो मुआशरा उसे नेक बनने नहीं देता, वो समाज और वो सोसाइटी उसे नेक बनने नहीं देती जहां रहकर उसने गुनाह किए हैं। लोग जब उसको मस्जिद आता हुआ देखेंगे ताने देंगे, अच्छा कल तक तूने इतने मर्डर किए और अब मस्जिद आने लगा है, अच्छा कल तक तू बहैसियत जानी मशहूर था अब अल्लाह अल्लाह करने लगा है। लोग ताने दिया करते हैं। इसीलिए हदीसों में यह आता है, बसा औक़ात किसी के हक में तौबा और इस्तिग़फ़ार का तकाजा यह होता है कि वो तहवील मकानी करे। तहवील मकानी का मतलब जगह चेंज करना, बस्ती बदलना, मोहल्ला बदलना, एरिया बदलना, कभी कभी तौबा और इस्तिग़फ़ार के लिए जरूरी हो जाता है।
देखो, आपने वो मशहूर हदीस सुनी है, बनु इसराइल का एक शख्स जो 99 अफराद का कातिल था, 90 पर 9 अफराद को उसने कत्ल कर दिया। 99 अफराद के कत्ल के बाद एहसास नदामत उसके अंदर पैदा हुआ। उसने लोगों से पूछा, है कोई जो मुझे मेरे मसले का हल बता सके? लोगों ने कहा कि फलां जगह एक राहिब रहता है। राहिब किसे कहते हैं? इबादत गुजार को कहते हैं। कहा फलां राहिब के पास जाओ और उसके आगे अपना मसला रखो। गया और जाके उससे कहा कि भाई 99 अफराद का कातिल हूं मैं, क्या मेरे लिए तौबा है? मैं तौबा कर सकता हूं? उसने कहा 99 अफराद का कातिल नहीं, तुम्हारे लिए तौबा नहीं है। उसने तलवार निकाली, उसको भी कत्ल कर दिया और पूरे 100 अफराद का कातिल बन गया। मगर एहसास नदामत फिर उसे तड़पाने लगा, एहसास नदामत फिर उसे तड़पाने लगा। फिर उसने लोगों से पूछा, लोगों कोई सही आदमी बताओ जो मेरे मसले का हल बता सके। लोगों ने कहा फला मुकाम पे एक आलिम साहब रहते हैं, उनके पास जाओ। गया और जाके कहा कि देखो 100 अफराद का कातिल हूं मैं, तौबा करना चाह रहा हूं, क्या मेरी तौबा अल्लाह कबूल करेगा? उस आलिम ने कहा वमन यहूलु बैनका व बैन तौबा, कहा कि हाँ तौबा करो, तौबा करने का हक है तुम्हें। और किसे हक पहुंचता है कि वो तुम्हारे और तुम्हारी तौबा के दरमियान हाइल हो। तौबा कर ली उसने। देखो, पहला शख्स जिसने उससे कहा कि तेरे लिए तौबा नहीं है, वो आबिद था, आलिम नहीं था। वो बगैर इल्म के फतवा दिया इसलिए उसकी जान गई, बगैर इल्म के फतवा दिया इसलिए उसकी जान गई। और दूसरा शख्स आलिम था, इल्म ने उसकी जान बचाई, वरना अगर वो भी कहता नहीं है तो उसको भी मार दिया होता हो। इल्म ने उसकी जान बचाई। आलिम ने कहा कि हां तुम तौबा कर सकते हो, लेकिन आलिम ने उसको यह भी कहा कि तुम्हारी तौबे का तकाजा यह है कि तुम्हारा जो शहर है, तुम्हारी जो बस्ती है, अब वहां वापस जाना नहीं। फ़इन्नहा अर्दु सू, इसलिए कि वो बुरी सरजमीन है तुम्हारे हक में। ऐसा करो फला शहर चले जाओ। अब तुम्हें चाहिए कि अपनी बाकी जिंदगी फला बस्ती में गुजारना, अपनी बाकी जिंदगी फला शहर में गुजारना जहां अल्लाह के नेक बंदे रहते हैं। देखो, तहवील मकानी की तालीम हदीसों में मिल रही है। जगह बदलना, माहौल बदलना, उससे क्या होगा? जब सोहबतें बदलेंगी, इंसान जो है, खुसूसन हमारे मुआशरे में गुंडा किस्म के लोग जो होते हैं, जो रोडीज्म में रहते हैं और बाद में तौबा करना चाहते हैं, उनके लिए तो अज़हद जरूरी होता है कि वो तहवील मकानी करें, वरना उसी जगह रह के वो तौबा करते हैं। पुरानी दुश्मनियां और पुराने दुश्मन उन्हें संभलने नहीं देते। तहवील मकानी बसा औकात जरूरी हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये 100 अफराद का कातिल जब उससे कहा गया कि फलां बस्ती चले जाओ, वहां नेक लोग रहते हैं, अपनी बाकी जिंदगी वहीं गुजार देना, ये शख्स उस बस्ती की तरफ बढ़ रहा था कि कबल इसके कि उस बस्ती को पहुंचे इंतकाल कर गया। इंतकाल का, उसकी मौत का वक्त आ गया। फरिश्ते आ गए, रहमत के फरिश्ते भी आ गए, अजाब के फरिश्ते भी आ गए। अजाब के फरिश्ते कहने लगे 100 अफराद का कातिल है, इसकी रूह हम कब्ज करेंगे, हम अल्लाह के पास इसकी रूह को ले जाएंगे। रहमत के फरिश्ते कहने लगे 100 अफराद का कातिल सही, मगर नादिम होकर आया है, पशेमान होकर आया है, हम इसकी रूह कब्ज करेंगे। अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को भेजा जो इंसानी शक्ल में आया और उन दोनों फरिश्तों की जमात के दरमियान उसने फैसला किया कि जमीन नापो, ये अपनी पहली बस्ती से अगर करीब है, अजाब के फरिश्ते इसकी रूह कब्ज करें, और जिस नेक लोगों की बस्ती की तरफ ये जा रहा था अगर उससे ज्यादा करीब है, रहमत के फरिश्ते इसकी रूह कब्ज करें। देखा गया कि वो रहमत की नेक लोगों की बस्ती से ज्यादा करीब था, रहमत के फरिश्तों ने उसकी रूह कब्ज की। और एक रिवायत में यहां तक आता है, अल्लाह ताला ने जमीन को हुक्म दिया, जमीन सिमट गई, उसके लिए सुगड़ गई और नापा गया तो वो नेक लोगों की बस्ती से करीब था, तब रहमत के फरिश्तों ने उसकी रूह कब्ज की। तो भाइयों देखो, यही मतलब अल्लाह ताला के इस फरमान का कि बंदा मेरी जानिब अगर एक हाथ एक बालिश आता है, मैं उसकी जानिब 2 बालिश आता हूं। बंदा मेरी जानिब एक हाथ आगे बढ़ता है, मैं उसकी जानिब 2 हाथ आगे बढ़ता हूं। बंदा अगर मेरी जानिब चल के आता है, मैं उसकी जानिब दौड़ के जाता हूं। यही मतलब है। देखो, 100 अफराद का कातिल सिद्क दिल से जब तौबा कर रहा है, रब्बुल आलमीन उसके तौबे की किस कदर कर रहा है। तो लिहाजा कितने बड़े हम गुनहगार क्यों ना, कितने बड़े हम खताकार क्यों ना, सिद्क दिल से तौबा करें, एहसास नदामत अपने अंदर पैदा करें। एहसास नदामत से निकलने वाला हर आंसू अपने अंदर इतनी तासीर रखता है कि गुनाह का बड़ा से बड़ा धब्बा भी उससे धुल जाता है। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन कहने वाले को, सुनने वालों को सिद्क दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, अपने गुनाहों पर नादिम होने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला की जानिब रुजू होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।